الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک معزز بھائی نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کا میلاد پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو میرے عزیز، عورتوں کا میلاد پڑھنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو وضاحت میں کر دوں کہ میلاد کے اندر تو اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تو مرد کا میلاد بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دراصل میلاد کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، اللہ رسول کی باتیں ان کو سمجھایا جائے تاکہ ایمان تازہ رہے۔ تو وہ جو ہے وہ تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ ہر مسلک میں واعظ نصیحت کی محفل ہوتی ہے، اسی کو اہل سنت نے میلاد کہہ دیا، اور میلاد اس لیے کہہ دیا کہ اس میں سلام یہ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ سلام پڑھنے کی وجہ سے ہی اختلاف ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے، اہل حدیث اور دیوبندی کے نزدیک۔ اور عورت کا میلاد پڑھنا بلکہ جائز کیا، حرام ہے۔ حرام وہ ہے کہ آپ کسی طور سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عورت جب بھی میلاد پڑھے گی محفل میں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو، عورتوں کو سنانے کے لیے تو بلند آواز ہو جائے گی، اور بلند آواز جب ہوگی تو مردوں کے کان تک وہ آواز پہنچے گی، تو اس صورت میں ان کا میلاد پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں البتہ عورت اگر نعت پڑھتی ہے، سلام جو بھی وہ پڑھتی ہے، اکیلے میں پڑھے گی، اکیلے میں، یعنی کمرہ بند ہے، آواز باہر نہیں جا رہی ہے، وہاں دو چار عورتیں بیٹھی ہیں، ان کو سنا سکتی ہے، خود پڑھ کے اکیلے میں بھی پڑھ سکتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن محفل کے اندر میں جس طرح سے آج کل مائک لگا کر کے لوگ میلاد کرتے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی نعت خواں آتی ہیں اور میلاد پڑھتی ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم عورتیں جاہلیت کے دور کی عورتوں کی طرح اپنے زینت کو نمائش مت کرنا۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں اپنی بے پردہ چلتی تھیں اور کوئی ادب احترام نہیں تھا، عورت اور مرد ایک جیسے تھے، تو اللہ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے حرام قرار دیا، لہٰذا اس طرح سے عورت کا کسی طور سے میلاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک میرے دوست سوال کر رہے ہیں کہ قبر میں کیا سوال ہوگا، جواب ہوگا؟ میرے دوست بالکل سوال ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا، چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، قبر میں اس کا سوال اس سے فرشتے پوچھیں گے اور اسے جواب دینا ہوگا۔ اگر کامیاب ہو گیا تو اس کی قبر کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بھر دیں گے اور کشادہ ہو جائے گا، آرام سے وہ وہاں رہے گا، اور اگر گنہگار ہوا تو وہ دنیا میں جتنا بھی سوال کو یاد کر کے گیا ہے وہاں بھول جائے گا۔ نمبر 3 میں ایک صاحب ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اشراق کی نماز کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جا نماز سے اٹھے بغیر ادا کیا جا سکتا ہے، یا ضروری کیا ہے؟ میرے عزیز، اشراق کی نماز بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ذکر میں مشغول رہیے، تلاوت میں مشغول رہیے، اور اشراق کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے تقریباً یوں سمجھ لیجیے آدھا گھنٹے کے بعد، اور ظہر تک اس کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا تو اشراق کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت تک آپ ادا کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو بچے کو کسی کو اسکول پہنچانا ہے، کالج پہنچانا ہے لڑکی کو، تو آپ بے شک اس کام کے لیے جائیے اور آ کر کے نماز پڑھ لیں۔ آپ کے پاس تقریباً فجر سے لے کر کے آج کل ظہر کا جو وقت ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیجئے، اس دوران میں آپ اپنا کاروبار چلا لیں، جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت ایک اور نماز پڑھتے تھے جس کا نام ہے صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں،
اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سارے جسم کا، پورے بدن کا صدقہ ہے، کفارہ ہے۔ اور اشراق کی نماز جو شخص ادا کرتا ہے اس کو ایک مکمل حج یا عمرہ کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اشراق کی نماز کی بھی پابندی کریں۔ اور اشراق کا وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ جو سورج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 42:15 تک آ جائے تو وہ سورج کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ سردی اور گرمی کا موسم کے ساتھ ساتھ ٹائم بدل جاتے ہیں سورج کے نکلنے کے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ سورج اگر 7 بجے نمودار ہوا ہے تو آپ 7:30 بجے نماز کا آغاز کریں، اور 7:30 بجے سے لے کر کے آپ 11 ساڑھے 11 بجے دن تک نماز پڑھ لیں۔ اتنا وقت کافی ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی مفتی سے یہ پوچھیں کہ کتنے بجے تک آخری وقت ہے اور اول وقت کیا ہے۔ تو آپ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد رکھ لیں اپنا وقت، اس طرح سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وقت کا خود بخود پورا علم ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے دے دیے۔ وما علینا الا البلاغ۔